اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، شب قدر بلا اختلاف سال کی تمام تر راتوں میں سب سے افضل ترین اور مبارک ترین رات ہے، اور اس کی مبارک ہونے کی اور افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں آسمان دنیا سے عرش لوح محفوظ سے لے کر لوح محفوظ سے عرش پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ دفعۃ واحد یعنی ایک ساتھ ایک ہی دفعہ میں اتارا گیا ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر، یعنی قدر والی رات، منزلت والی رات، تقدیروں والی رات۔ تو اس لیے اس کا نام یہ پڑ گیا ہے کہ ایک ہی دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ ایک دفعہ میں لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے۔ اس کے بعد حالات واقعات ضرورت کے مطابق تھوڑی تھوڑی آیات، یا ایک آیت، دو آیت، یا 4-5 آیت، یا ایک سورت، وہ کم کر کے پھر 23 سال کے عرصے میں اتاری گئی۔ تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے، خود جیسے میں نے سورت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس کے اندر کرنے والے کام بتایا ہے۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کلام پاک کو، قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ سوالیہ انداز ہے، سوال ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں استفہام تعظیمی۔ اللہ ہم سے پوچھ نہیں رہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، بلکہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ اس کو استفہام تعظیمی کہتے ہیں، یعنی تم تو بس یہی جانتے ہو کہ اس رات بھی دکان نہیں چھوڑنا ہے، اس رات بھی سونا ہے، اس رات بھی کاروبار۔ کاش کہ تمہیں لیلۃ القدر کی عظمت کا اندازہ ہوتا، تم ناقدر کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83 سال 4 مہینے۔ اب دیکھیں ہماری عمریں کتنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وقلیلا ما یتجاوزون، میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، اس سے آگے کراس کرنے والے لوگ کم ہوں گے۔ تو یہاں تو دیکھیں ایک رات کی عبادت پر آپ کو تقریباً 84 سال کا ثواب، مقبول ثواب مل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری عمر کتنی ہے۔ اگر 100 سال بھی عمر کسی کی ہوئی تو اس میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا تناسب کتنا ہوگا؟ کوئی 10% بھی مشکل سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے اتنے سالوں کی ہمیں ثواب دے رہے ہیں، عبادت کا ثواب دے رہے ہیں۔ تو جس انسان کی زندگی میں، جس قدردان انسان کی زندگی میں 10 لیلۃ القدر آئیں، 100 آئیں، 50 آئیں، 30 آئیں، اگر اس نے ان کو مس نہ کیا ہو، بھائی رمضان کا آخری عشرے میں ہے نا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27 اور 29ویں راتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حصول کے لیے پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، بتایا گیا کہ اس میں نہیں ہے، پھر دوسرے عشرے میں کیا، بتایا گیا کہ اس میں نہیں ہے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ
لیلۃ القدر جو ہے آخری عشرے میں ہے. تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. پھر مزید تحدید کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں. تو اب اللہ تعالیٰ جس کو یہ موقع دے وہ بڑا مبارک انسان ہے، اور اللہ توفیق دے کہ ہم سب اس رات میں اپنی نوکری، اپنی ڈیوٹی، اپنی آرام راحت آگے پیچھے کریں، یہ 5 راتیں جا کر گزاریں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کے حصول کے لیے تو آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے ہر رمضان میں، اور 1 سال کسی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے، اگلے سال آپ نے ڈبل اعتکاف فرمایا. تو اندازہ لگائیں کتنا، یعنی جو قیمتی چیز ہے اس کی قدردانوں کو اس کی قدر ہوتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قدردان اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے یعنی آخری عشرے کو بالکل اپنے آپ کو معمولات سے، مسائل سے، گھریلو کام کاج سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد کے حوالے کیا، اور مکمل عبادت میں آپ رہے تاکہ یہ رات ملے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ایک درس ہے، سبق ہے، نمونہ ہے آپ کی زندگی. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. حضرت جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کے اترتے ہیں، دنیا کے بیچ میں آ کے جھنڈا گاڑتے ہیں، پھر فرشتوں کو تقسیم کرتے ہیں، جاؤ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ، آمین کہو، تلاوت میں شامل ہو جاؤ، آمین کہو. اور صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے، اور صبح یہ سارے جمع ہو کر اللہ کے دربار میں جا کر حاضری دیتے ہیں اور پوری کارگزاری اللہ کو بتاتے ہیں. تو یہ بڑی عظیم الشان رات ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچیوں، کوشش کرو کہ یہ رات ضائع نہ ہو. پہلے سے اس کی تیاری کریں، پہلے سے اس کے پروگرام کریں. آپ نے کوئی چیز خریدنا ہے، کھانا ہے، پکانا ہے، جو بھی ہے، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو بھی ہیں، وہ پہلے سے تیاری کریں، سحری کی، افطاری کی. رات کا ایک معمول بنائے، کچھ عرصہ تلاوت، کچھ عرصہ نماز، کچھ عرصہ کوئی نیکی کا کام، صدقہ خیرات. اس رات کا صدقہ خیرات بھی بہت عظمت رکھتا ہے، بہت شان ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے اور اپنی رضا ہمیں نصیب